بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں بزم سیف کی رمضان ٹرانسمیشن۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہر روز رمضان المبارک کی ہر شب نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ لائیو آتے ہیں، آپ سے گفتگو ہوتی ہے، آپ کے سوال شامل کرتے ہیں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی نیا ٹاپک ہوتا ہے، ثناخوان ہوتے ہیں۔ آج کا ٹاپک بھی بہت ہی خوبصورت ہے، جہاں رمضان المبارک کے حوالے سے روزے کے فضائل ہیں۔ اسی طرح آج کا موضوع ذرا ہٹ کے رکھا گیا ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کہاں سے آیا ہے؟ انسان کہاں جائے گا؟ اور دیگر انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ اور کس لیے انسان کی تخلیق ہوئی؟ کیوں بنایا ہے؟ اور کیوں بنا کر یہ کیا کر رہا ہے؟ اسے کرنا کیا چاہیے؟ ایسے کئی سوالات شامل کریں گے۔ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے علامہ ابن علامہ، جن کے بزرگ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ان کے صاحبزادے جتنے بھی ہیں وہ بھی الحمدللہ سبھی عالم دین ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا اعجاز الرحمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے مولانا؟ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ الحمدللہ۔ سنائیے، کل والا سفر اور آج کل روزے رمضان المبارک کی ساتھ کیسے گزر رہی ہیں؟ بس آپ کو پتہ ہے کہ روزمرہ کا جو سفر ہوتا ہے اس سے تھوڑا بہت مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن آپ کے حکم سے کل تو نہیں آ ہوا، لیکن غلطی کی معافی چاہتے ہیں، تو آج میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو کل والے جو سوالات ہیں وہ حل کرنا۔ جی، رمضان کیسا جا رہا ہے؟ شکر الحمدللہ، سب ٹھیک ٹھاک، اللہ کا کرم۔ جی الحمدللہ، شکریہ جی وقت دینے کا۔ اور ان کے ساتھ بڑے ہی پیارے ثناخوان، عالمی شہرت یافتہ ثناخوان، پاکستان کے باہر بھی کئی ممالک میں ہدیہ عقیدت پیش کر چکے ہیں، اور تقریباً اگر 30 روزے ہوتے ہیں تو روزانہ کسی نہ کسی چینل پر نظر آنے والی شخصیت جناب محمد علی رضا سلطانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں، خیریت ہے؟ الحمدللہ، اللہ رسول کا بڑا احسان۔ اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں بڑے پیارے ثناخوان، خوبصورت آواز لیے ہوئے جناب محمد ذیشان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنائے ذیشان بھائی، ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ الحمدللہ جی الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محمد سلمان نقشبندی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی سلمان صاحب؟ جی ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جی؟ سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ یقیناً سبھی کا وقت قیمتی ہے، اور اس وقت میں جو آپ نے وقت نکال کر بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن کو وقت دیا، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آغاز میں ہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ ٹرانسمیشن جیسا کہ ہمیشہ ہم لائیو دیتے ہیں، شکریہ ادا کرتا ہوں تعاون کے لحاظ سے سیفی ساؤنڈ سسٹم والوں کا، رضوی پروڈکشن والوں کا، ABC گارمنٹس والوں کا، اور مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن کا، اور ان کے ساتھ ساتھ جن بھائیوں نے تعاون فرمایا، بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اور یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ کمنٹس کیجئے، اگر پسند آئی ہے تو اس ٹرانسمیشن کو، اس پروگرام کو دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے مستفیض ہو سکیں۔ جی علامہ صاحب، جیسا کہ میں نے انٹرو میں عرض کیا کہ آج انسان کے حوالے سے گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے یہی پوچھوں گا، انسان ہے کیا؟ اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بھائی، آپ کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا ہے۔ تو پوائنٹ پہ آتے ہیں جلدی ہی، کیونکہ وقت آپ نے کہا تھوڑا ہے۔ جو ہم نے آج موضوع چھیڑا ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ وقت چاہیے جی، کیونکہ انسان تخلیق خدا بندی کا کلائمیکس ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات میں بہت ساری چیزیں اللہ نے بنائی، جی بلکہ اگر کہیں تو ساری چیزیں اللہ نے بنائی، بے شک۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس نے نہیں بنائی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نے بنائے ہیں پھول، تو یہ ہاتھ کس نے دیے ہیں بنانے کے لیے؟ واہ، اگر ہاتھ نہ ہوتے تو یہ کیسے بنتے؟ جی جی جی، آپ کو ہاتھ دیا ہے تو آپ نے بنا دیے۔ بے شک۔ اگر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں کہ فلاں نے فلاں چیز بنا دی، یا موبائل بنا دیے، یا
سب کچھ بنا دیا، تو اس کو بنانے کے لیے جو ان کے اندر ذہن ہے وہ کس نے دیا؟ جی واہ واہ، اللہ نے دیا نا۔ تو معاملات تو یہاں تک جب بھی آپ سوچیں گے تو یہی سوچیں گے کہ ہر چیز بنائی خالق کائنات نے، لیکن آپ سورہ رحمان کی پہلی 4 آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو عجیب ایک منظر نظر آئے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہتر اور سب سے بڑی چیزیں بنائی ہیں نا جی وہ پہلی 4 آیتوں میں بتا دی ہے۔ ماشاءاللہ، سب سے بہتر، سب سے یعنی بلند پایا۔ جی جی آپ دیکھیں سورہ رحمان میں پہلی آیت ہے الرحمن، سبحان اللہ کے ناموں میں جو نام ہے، بے شک، یہ نام جو ہے نا بہت سارے اللہ کے نام ہیں، لیکن انسان کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ رحمت کی۔ سبحان اللہ، تو سب سے پہلے الرحمن۔ جی 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 پھر علوم میں بہت سارے علوم ہیں۔ جی آپ دنیا میں اگر علوم کے لحاظ سے دیکھیں تو ایسے ایسے علوم ہیں کہ آپ کو نام آپ نہیں لے سکتے سارے علوم کے۔ اللہ اکبر، علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم منطق ہے، علم کلام ہے، تصوف کا علیحدہ علم ہے، مفسرین کا اور محدثین کا، یہ بہت سارے علوم ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن دوسری آیت کیا کہتی ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ سبحان اللہ، قرآن اس کائنات میں سب سے بڑا علم۔ اگر کائنات میں جتنے علوم بکھرے ہوئے ہیں نا، اگر آپ دیکھیں گے تو سارے اسی میں سے نکل کے ہائے ہائے ہائے، کون سی چیز ہے جس کا علم قرآن میں نہیں ہے؟ سبحان علم اللہ، القرآن۔ واہ واہ واہ، آگے فرمایا خالق الانسان۔ سبحان اللہ، دیکھیں نقطہ عروج ہے نا، جی یہ جی، اللہ کی تخلیق کی معراج سمجھی، واہ واہ، یعنی کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن فرمایا کیا؟ خالق الانسان، سبحان اللہ، انسان کو بنایا۔ جی جی، اب بنانے کا کیا انداز ہے؟ اگر ہم اس طرف نکلیں گے تو شاید جو سوال ہے وہ رہ جائے، لیکن میں اب چاہتا ہوں کہ میں ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو بتاتا جاؤں، جی کیونکہ کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے کہ وہ ناظرین کہیں کہ یہاں سے ہمیں بتانا چاہیے، لیکن یہ ہے اب خالق الانسان کا، ہر چیز کو اللہ نے بنایا، لیکن فرمایا کیا؟ خالق الانسان، انسان کو بنایا۔ اور بنایا کیسے؟ خلقت بیدی، ہاں ہاں، سبحان اللہ، فرمایا اپنے ہاتھوں سے، اللہ فرما رہا ہے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جی جی، اور ہاتھوں سے بنا کے کیا کیا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روح نہیں کہا، روحی مرکب اضافی کے ساتھ، واہ واہ، روح نہیں ڈالی۔ ایک عام محاورہ چلتا ہے نا کہ اللہ نے روح ڈال، نہ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، سبحان اللہ، میں نے اپنی روح ڈالی۔ روحی اللہ، مرکب اضافی نا، اپنی روح ڈالی۔ پھر روح ڈال کے یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہو گیا، نہیں، پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اپنی روح ڈالی، واہ واہ، پھر فرشتوں کو کہہ دیا، سارے فرشتے۔ آؤ، اب یہ جو سارے فرشتے ہیں نا، اس کو آپ اگر قرآن میں دیکھیں گے تو بڑے عجیب انداز کے ساتھ آیا، فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ آپ اب الملائکہ اور کلہم اجمعون کو دیکھیے، یہ جو تینوں صیغے ہیں یہ جمع کے ہیں۔ ماشاءاللہ، الملائکہ میں بھی سارے فرشتے آ گئے، فرمایا سارے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو۔ ہاں، پھر اگر یہ ہو سکتا ہے کوئی سمجھے نہ، پھر فرمایا کلہم، بھائی ساروں کو کہا، ساروں کو کہا، سب نے سجدہ، اجمعون، ملائکہ ہم نے کہا، سب نے کیا، کلہم سب، اجمعون سب، یہ کیا ہے؟ یہ 3 مرتبہ اللہ کو کہنے کی کیا ضرورت؟ ملائکہ میں سارے آ گئے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، سارے فرشتے آ گئے اس کائنات کے، پھر آگے کلہم کیوں کہا؟ کیا بات ہے، پھر کلہم کا 2 مرتبہ کہتے، پھر آگے اجمعون بھی کہہ دیا، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ بار بار کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جی، اس کی ضرورت ہے، یہ ہے انسان، سبحان کیوں اللہ، کہ اللہ کائنات کو بتانا چاہتا ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں نا کسی کو بھئی چائے لے کے آنی ہے، ساتھ پانی لے کے آنا ہے، ساتھ آپ نے کھانا لے کے آنا ہے، لیکن جو چیز خاص ہے نا، جو آپ نے لازمی منگوانی ہے، اس کا آپ بار بار بھئی چائے لازمی لے کے آنی ہے، جی جی، بھئی چائے لازمی، بھئی چائے لے کے آنی ہے، جب 2-3 مرتبہ کہا جا رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہے کھانا بھی ساتھ ہے، لیکن چائے خاص ہے، واہ واہ، اس لیے فرمایا جا رہا ہے بھئی سب کو کہا، سب کو کہا، سب کو کہا، کوئی یہ نہ کہہ دے کوئی ایک آدھا رہ گیا، واہ واہ، جو رہ گیا وہ کون بنا؟ شیطان، واہ واہ، جو رہ گیا وہ گیا، لیکن سب نے کر دیا۔ اب دیکھیے انسان کی پیدائش ہو رہی، جی، انسان کو بنایا جا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی روح ڈالی اور پھر سب کو کہہ دیا کہ سجدہ کرو۔ جی، اب آپ دیکھیے کہ اب یہ انسان بن گیا، اتنا بڑا انسان۔ ماشاءاللہ، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 30-40 سال کے لیے بنا ہے؟ یہ صرف 50-60 سال کے لیے؟ آپ انسان کی اگر درمیانی ایوریج لگائیں تو آپ
60-70 سال، لیکن 60-70 سال میں سے بھی کچھ سال جو ہوتے ہیں وہ بچپن کے ہوتے ہیں، 10-15 سال آدمی کو سوچ نہیں ہوتی اتنی، پھر اخیر میں جا کے پھر آدمی وہی حال ہو جاتا ہے، وہ جتنا بڑا مفسر ہو آخر میں آ کے اس کا بھی وہی دوبارہ یعنی ذہن کام نہیں کرتا اور سارا، یعنی کہ اگر آپ درمیانی ایوریج لگائیں تو وہ 30 کے سال بنتے ہیں جس میں انسان اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے شعور کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ کام کرتا ہے، واہ واہ، اور وہ چاہتا ہے کہ میں یہ بنوں، میں بالکل، نقیب بنوں، میں خطیب بالکل۔ بنوں، میں عالم بنوں، میں فاضل، یعنی کہ وہ اپنی جو سوچ ہے نا اس کے ساتھ وہ صرف 30 سال ہی چل سکتا ہے، اللہ نہ اس سے پہلے چلتا ہے نہ اس کے بعد میں چلتا ہے، یعنی کہ 30 سال، جی جی، جسٹ 30 ایئر، بس اس سے علاوہ کچھ نہیں۔ اب صرف 30 سال کے لیے اتنی چلایا جا رہا ہے کام، بس 30 سال ہے، آپ نے جو اتنا اہتمام کیا ہوا ہے آپ صرف 1 منٹ کے لیے کریں گے؟ نہیں، آپ کم از کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو کریں گے نا۔ تو انسان کو اتنی محنت کے ساتھ اور اتنا عروج دے کر اور اتنی شان اور عظمت اور بلندی دے کر بنایا ماشاءاللہ، تو صرف 30 سال کے لیے؟ نہیں، پتہ چلا کہ اگر یہ بنایا جا رہا ہے تو لازمی پیچھے کچھ نہ کچھ ہے، ماشاءاللہ، اس نے کہیں جانا ہے۔ یہ صرف اور صرف 10-20 سال یا 30 سال کی کہانی نہیں ہے۔ جی جی جی، علامہ اقبال درویش لاہوری مرد کلندر کے وہ جملے، آب زر کیا چیز ہے، اس سے بھی اگر کوئی بڑھ کر کوئی چیز ہو تو اس سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ زندگی صرف 30 سال کی نہیں ہے، اللہ، یہ آگے جائے گی۔ یہ تو انسان جب آیا ہے، اب تو میں آپ کو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا کہ کیسے آیا، جیسے جیسے آپ سوال کریں گے۔ میں نے آپ کو صرف یہ بتا دیا کہ یہ انسان ہے، اسے انسان کہتے ہیں، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا کلائمیکس، سورہ رحمان کا میں نے ریفرنس دے دیا آپ کو، خلق الانسان، آگے فرما دیا علمہ البیان، وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، حالانکہ بیان بھی انسان کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ انسان کو اللہ نے جو سب سے اہم چیز دی ہے وہ علمہ البیان ہے۔ انسان کو حیوان ناطق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بولتا ہے، اور اس کے بولنے سے بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں، اس لیے علمہ البیان، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہتر چیزیں بنائی تھی اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے نمبر پر خلق الانسان کہہ کے لوگوں کو بتا دیا بھی بنائی ہم نے ہر چیز بنائی ہے، لیکن جس کو بنا کے ہمیں مزہ آیا اسے انسان، سب سے افضل ترین، سب سے اعلیٰ، اشرف المخلوقات وہ انسان ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اچھا، یہ انسان کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ انسان جو ہے نا جی، انسان پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ اللہ ہی نہیں ہے کہ جس کو ضرورت پڑ جائے، سب سے پہلے تو یہ بات، ٹھیک ہے۔ تو اب انسان کو بنایا کیوں گیا؟ ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت کے لیے تو فرشتے بہت زیادہ ہیں، بالکل، پھر انسان کی عبادت کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہے سوال، واہ کہ واہ، انسان کی عبادت کی کیا ضرورت تھی؟ فرشتے تو بہت سارے ہیں، جی جی، جو اگر کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے تو سجدے میں، لیکن اس کو بنا کر وہ جو عبادت کرنے والے تھے ان کو کہہ دیا کہ اسے سجدہ کرو۔ ماشاءاللہ، ابھی تک انسان نے کچھ کیا نہیں۔ اگر انسان کو یہ کہے میں پنے کھاؤں، میں اپنی عبادت کے ساتھ، نا عبادت تو کی ہی نہیں تھی جب فرشتوں سے سجدہ کروا دیا۔ پتا چلا کہ انسان کو جو بنایا گیا ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ ماشاءاللہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو خالق کائنات ہے، وہ جو پروردگار ہے، اس کی چاہت یہ ہے کہ میں نظر آؤں لوگوں کو، جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، پوری مخلوق کو پتا چلے اللہ کا، میں نظر آؤں۔ اگر انسان اپنے اندر دیکھے گا نا، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو دیکھو، انہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں نظر آؤں، مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنا آپ دکھانا چاہتا ہے لوگوں کو کہ مجھے دیکھو۔ اب کیا کرنا ہے، اگر کسی نے دیکھنا ہے اللہ کو تو مجھے وہ بڑا خوبصورت جملہ یاد آیا درویش لاہوری مرد کلندر کا، واہ واہ، سبحان اللہ، کہ ان کے پاس ایک مولانا صاحب آئے تو انہوں نے کہا جی میدان معاشر میں کیا کیا ہوگا، لوگوں کو جنت مل جائے گی، دوزخ مل جائے گی۔ تو وہ عالم صاحب کہنے لگے جی وہ جنت مل جائے گی، دوزخ مل جائے گی، کام ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اور کیا ہوگا؟ تو علامہ نے فرمایا نہیں، ہمارا کچھ عقیدہ اور ہے۔ فرمایا آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا کہ ملے گی شیخ کو جنت، ہمیں دوزخ عطا ہوگا۔
بس اتنی بات کی خاطر تیرا محشر بپا ہوگا. اوئے ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ حشر کے دن کیا ہوگا, ہم اس کو دیکھتے ہوں گے, وہ ہم کو واہ واہ سبحان اللہ. جنت ہو جہنم ہو جو بھی ہوگا فیصلہ ہوگا. یہ کیا کم ہے کہ میرا اور ان کا سامنا ہوگا. واہ واہ سبحان اللہ بہت اچھی الحمدللہ. بات. اب سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ معاشر کے دن کون کس کو دیکھے گا. یہ بات سے اب بات نکلتی جائے گی نا جی. جی بسم اللہ میدان معاشر بسم میں اللہ کون کس کو دیکھے گا. سبحان اللہ. ہمیں تو سب سے بڑی بات جو ملتی ہے وہ ایک ہی ملتی ہے کہ میدان معاشر میں ایک ہستی ہوگی جو سجدہ کرے. اللہ سبحان اللہ. اسے کہا جائے گا محبوب ذرا سر کو سجدے سے اٹھائیے, سبحان اللہ. ذرا اپنے چہرے کو دکھائیے. واہ واہ سبحان بس وہ جو ہوگا وہ ہوگا دیکھنا دکھانا. حضور سجدے سے سر کو اٹھائیں گے, ادھر سے پروردگار دیکھ رہا ہوگا, ادھر سے مخلوق دیکھ رہی ہوگی. یعنی کہ یہ میدان معاشر ہے, لیکن لگے گا بھی میدان معاشر لگے گا بھی کس کے لیے, انسان کے لیے. جی پتہ یہ چلا کہ یہ کائنات بھی انسان کے لیے, ماشاءاللہ. معاشر کا میدان بھی انسان کے لیے. اللہ کی چاہت بھی یہ ہے کہ میں پہچانا جاؤں انسان کے ذریعے. واہ 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 سبحان اللہ. اسے انسان کہتے ہیں. ماشاءاللہ. اس لیے انسان اگر اپنی قدر کو پہچان لے تو اسے پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں. اگر اسے پتہ چل گیا میں کون ہوں, پھر وہ ظلم نہیں کرے گا, پھر تو وہ اپنی سخاوت کے دروازے کھولے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسے پتہ چل جائے گا کہ میں تو اس کا بندہ ہوں جو کائنات کا سب سے بڑا سخی ہے, سب کو دینے والا ہے. چلو کچھ تو اس کا رنگ میرے اندر آئے. واہ واہ بے شک. اس کا رنگ ہے صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ, اس کا رنگ ہے. وہ میں ہو سکتا ہے کہ وہ سوال کے اندر آ جائے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان المبارک میں کس طرح اس کا رنگ ہم پہ چڑھتا ہے, ماشاءاللہ. اور اللہ کیا چاہتا ہے کہ میں کس طرح بندے کے اندر اپنا رنگ دیکھوں اور وہ رنگ دکھائے لوگوں کو. تو انشاءاللہ جیسے آپ کہیں گے تو وہ بھی سوال آپ کا میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. لیکن فی الوقت یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے تاکہ اس کا اس دنیا میں رہنا بھی اور آخرت بھی اس کے سامنے آ جائے, اور وہ جو ہے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہوا اپنی زندگی بسر کرے. وہ کسی کو تکلیف اور پریشانی میں مبتلا دیکھ کر خود پریشان ہو جائے, اور اس کے بعد وہ انسان اس نقطۂ عروج پر پہنچے گا جو اللہ کی چاہت ہے. سبحان اللہ بھائی, واہ واہ کیا بات ہے. یعنی کہ وہ جملہ کہتا ہے نا, بندہ بن بندہ. میں تو یہ کہتا ہوں انسان کو انسان بن کر ہی رہنا چاہیے, نہ کہ شیطان بن کے رہنا چاہیے. شیطان کو رب کی بارگاہ سے نکال دیا گیا. تو انسان جب انسان بن کر رہے گا تو یقیناً دلوں پر بھی راج کرے گا, یقیناً رب کے حضور بھی پسند آ جائے گا, اور رب کے حضور جب پسند آ گیا تو ان کے حبیب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا. اور جب حقوق العباد کے حوالے سے دیکھے تو پھر بھی انشاءاللہ آج میں سمجھتا ہوں کہ انسان منفرد سا موضوع ہے, تو انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری رہے گی. اس میں کلام شامل کر لیتے ہیں. عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب محمد علی رضا سلطانی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے, ان سے کلام سماعت فرمائیں گے. ان کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دو ثنا خان مزید ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. علامہ صاحب کے ساتھ بھی انشاءاللہ گفتگو انسان کے حوالے سے ہی کریں گے, اور آخر پہ ایک پیغام وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو وقت حاضر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی علی بھائی کون سا کلام پیش فرما رہے ہیں؟ سیف بھائی میں ایک نیا ہی کلام ہے, اور وہ بعد میں پتہ چلے گا کس کا ہے. ماشاءاللہ پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. سرکار کرم کرنا یہ غلام تمہارا ہے. سبحان اللہ. سرکار کرم کرنا یہ غلام تمہارا ہے. سرکار کرم کرنا یہ غلام تمہارا ہے. بگڑی کو بنانا بھی بس کام تمہارا ہے. بگڑی کو بنانا بھی بس کام تمہارا ہے. اور کیوں تڑپ میں محشر میں پیاسا ہی مر جاؤں
تڑپوں میں محشر میں، کیوں پیاسا ہی مر جاؤں، کوثر کے زمزم کا، کوثر ہو کہ زمزم کا، یہ جام تمہارا ہے، سرکار کرم کرنا کرنا، یہ غلام تمہارا ہے، اور گناہگار ہیں ہم آقا، لیکن تیرے صدقے میں، گناہگار ہیں ہم آقا، لیکن تیرے صدقے میں، دنیا جو یہ چلتی ہے، یہ نظام تمہارا ہے، دنیا جو یہ چلتی ہے، یہ نظام تمہارا ہے، ماشاءاللہ۔ اور قرآن یہ کہتا ہے، گھبراؤ نہ عاصیو تم، قرآن یہ کہتا ہے کہ گھبراؤ نہ عاصیو تم، مشکل میں جو کام آئے وہ نام تمہارا ہے، مشکل میں جو کام آئے وہ نام تمہارا ہے، کیونکہ حضرت آدم بھی یہی کہتے تھے کہ مشکل میں جو کام آئے، مشکل میں جو کام آئے وہ نام تمہارا ہے، حضرت نوح کی کشتی نے بھی یہی بتایا ہے، مشکل میں جو کام آئے وہ نام تمہارا ہے، ماشاءاللہ۔ اور بس تیری ثنا کرنا یہ کام ہمارا ہے، بس تیری ثنا کرنا یہ کام ہمارا ہے، محشر میں بچا دینا وہ کام تمہارا ہے، وہ کام تمہارا ہے، محشر میں بچا لینا وہ کام تمہارا ہے، میرے مدنی آقا، محشر میں بچا لینا وہ کام تمہارا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ کلام میں پڑھتا ہوں تو پھر پتہ چلے گا یہ کلام کس کا ہے، ماشاءاللہ ذیشان بھائی، سلمان بھائی، علامہ صاحب، یہ کلام مجھے ایک دن صاحب بھائی نے سینڈ کیا تھا، یہ صاحب بھائی کا لکھا ہوا کلام ہے، شکریہ جی، الحمدللہ۔ تو میں نے کہا چلیں آج سرپرائز دیتے ہیں کہ بخشش کی سند لے کر کہتا ہی پھروں یہ سیف، بخشش کی سند لے کر کہتا ہی پھروں یہ سیف، محشر میں جو کام آیا یہ کلام تمہارا ہے، محشر میں جو کام آیا وہ کلام تمہارا ہے، سرکار کرم کرنا، یہ
الحمدللہ تمہارا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. وادی کن میں چمکتا ہے ستارہ تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وادی کن میں چمکتا ہے ستارہ تیرا, امتیں ڈھونڈیں گی محشر میں سہارا تیرا. اور یہ تو معراج کی شب اہل نظر نے دیکھا, دیکھ سکتا نہیں کوئی بھی ٹھکانہ تیرا. اور مکتب بعد میں کہتا ہوں, کلام بڑا لمبا ہے اور جو موضوع آپ نے چھیڑا ہے آنکھ سوئے کوے پیمبر لگی ہوئی. انسان کو کس لیے بنایا؟ میں چاہتا ہوں ایک شعر اس حوالے سے, ہے آنکھ سوئے کوے پیمبر لگی ہوئی, طیبہ کی دھن ہے دل کو برابر لگی ہوئی. اور قیامت کا منظر پیش کر رہا ہوں, پیاسو چلو کہ حشر میں آئیں گے مصطفیٰ, دوڑو سبیل ہے لبے کوثر لگی ہوئی. اور شعر کا حسن دیکھیے گا کہ جنت میں آپ جائیں گے جس دم بعز و شان, امت بھی ہوگی ساتھ برابر لگی ہوئی, امت بھی ہوگی ساتھ برابر لگی ہوئی. کلام اعلیٰ حضرت پڑھنا چاہوں تو وہ بھی پڑھ سکتا ہوں, وقت کی نزاکت بھی پیش نظر ہے, جہاں وقت نے اجازت دی ضرور پیش کروں گا, گفتگو بھی کروں گا. علامہ صاحب کی طرف آتے ہیں. علامہ صاحب انسان کے حوالے سے بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ٹاپک بھی نیا ہے, میرے خیال سے اس ٹاپک پر گفتگو کرنا بھی ذرا مشکل ہے اور موسٹلی لوگ کرتے بھی نہیں. ٹھیک ہے, انسان کیا ہے, اس کو کرنا کیا چاہیے, یہ بنایا کیوں گیا تھا, کر کیا رہا ہے, اس کو کرنا کیا چاہیے, اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو صاحب بھائی آپ دیکھیں کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اللہ نے قرآن پاک میں انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے. سب سے ایک تو پیدائش یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ٹھیک ہے. اور دوسرا, اب جب یہ انسان آ جاتا ہے جی اس دنیا میں, یہ آنے کے پھر تھوڑے سے یہ سفر ارتقاء شروع ہو جاتا ہے. جی جی. کیسے آتا ہے, پہلے کہاں آیا, پھر کہاں آیا, پھر کہاں آیا. ٹھیک ہے. اور جہاں پہلے آیا وہاں رزق کا انتظام کیسے ہوا, پھر آگے آیا تو وہاں رزق کا انتظام کیسے ہوا, پھر آگے جائے گا تو وہاں رزق کا انتظام کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اس پہ ذرا آپ تھوڑا سا ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو انسان جلد باز ہے, یہ جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی ہے. جی جی. دنیا میں ہے نا تو کہتا ہے بس دنیا ہی دنیا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ تھوڑا سا یہ غور کر لے, تھوڑا سا فکر کرے. دو چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں, ایک زندگی اور ایک موت. ٹھیک ہو گیا, انسان آیا اور چلا جائے گا, ایک دنیا ہے آخرت ہے, ایک زندگی یہ ہے, ایک موت کے بعد زندگی ہوگی, یہ تو آپ کو پتہ ہے. جی لیکن ایک قرآن پاک میں ایک عجیب نقطہ اٹھایا ہے. ٹھیک ہے. کہ جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو وہ وہاں پہ جا کے کہیں گے, اے ہمارے رب, ربنا امتّ نسنتین واحییت نسنتین, یا اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندگی دی, فال الی خروج من سبیل, کیا یہاں سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ ہے یا نہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. 2 مرتبہ مارا, 2 مرتبہ امتّ نسنتین جی واحییت نسنتین, 2 مرتبہ. اب یہ پہلے کب تھے, پہلے کون سی زندگی تھی؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو وہ کہاں تھا, عالم ارواح میں. بے شک. الستو بربکم, جی جی. ایک زندگی ہے وہ. جی. آپ اسے یہ نہ سمجھے کہ وہ زندگی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سوال ہو رہا ہے. واہ واہ واہ. سوال کیا ہو رہا ہے, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب ہوں؟ آپ دیکھیں کہ جب سوال کیا جاتا ہے تو آگے سے جواب دینے والا جب جواب دیتا ہے تو وہ اگر کوئی بھی بات کسی سے پوچھی جائے تو وہ کیا کہتا ہے, اب شہادت دینی ہو اگر تو وہ کیا کہتا ہے, بقائمی ہوش و حواس کے ساتھ. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, بقائمی ہوش و حواس کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں. شہادت جب دی جاتی ہے تو وہ آدمی ہوش میں بھی ہونا چاہیے. جی. اگر اللہ نے سوال کیا ہے ہم سے تو ہم ہوش میں تھے. واہ واہ. زندگی تھی. بے شک بے شک. اگر زندگی نہیں تھی, واہ واہ, اگر ہم تھے ہی نہیں تو سوال کیسا, سوال کیسا اور کس سے, کیا بات ہے. بہت کہا کہ اگر الستو, الستو بربکم,
کیا میں تمہارا رب ہوں؟ جی آگے سے کہنے والوں نے بھی کیا کہا؟ قالو بلا. ادھر سے بھی سوال آیا, ادھر سے بھی جواب آیا. بھئی زندگی تھی تو سوال و جواب ہو رہے ہیں. واہ واہ, آج آپ سوال کر رہے ہیں, میں جواب دے, ہم ہیں تو سوال ہو رہے ہیں. کیا اگر بات, آپ نہ ہو یہاں پہ, میں بھی نہ ہو, تو کون سوال و جواب کرے گا؟ یعنی زندگی تھی, ماشاءاللہ, ہم تھے جی جی جی, وہاں پہ عالم ارواح میں ایک زندگی تھی, وہاں سے سوال ہوا, جواب ہوا, تو پھر سلا دیا گیا. چلو بھئی اب انتظار کرو دنیا میں جانے کا. جی ٹھیک ہے, وہاں سے ہم آ گئے. ٹھیک ہے. اب جب آئے شکم مادر میں, وہاں بھی ایک زندگی ہے. آپ دیکھیے ذرا, واہ واہ, آپ ذرا اگر غور کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب انسان آتا ہے تو روتا ہے. آیا نا جب, لیکن اس کے آنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پیارے انداز کے ساتھ قرآن ذکر کرتا ہے. ایک تو بنایا کیسے؟ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کیسے بنایا, گوشت بنایا, پھر ہڈیاں, پھر ہڈیوں, یہ گوشت اور ہڈیوں کی بات ہو رہی ہے انسان کی. ابھی میں روحانی طور پہ بات نہیں کر رہا کہ یہ روحانی میں اب ٹاپک چھیڑوں گا, تو یہ تو بہت, ابھی تو یہ جسمانی بات کر رہا ہوں. اس سے انسان اگر سمجھ جائے تو بات روز روشن کی طرح یہاں ہو جائے گی. ماشاءاللہ. ثم خلقنا النطفۃ, پہلے نطفے کا ذکر کیا, فخلقنا العلقۃ مضغۃ, پھر فخلقنا المضغۃ عظاما, پھر فکسونا العظام لحما, پھر ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. جب انسان دنیا میں آتا ہے, اللہ نے فرمایا ہم نے تیرے آنے کا راستہ آسان کر دیا. ثم السبیل یسرا, تیرے آنے کا راستہ ہم نے آسان کیا, تو دنیا میں آ گیا. اب جب دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے. یہ کیوں روتا ٹھیک ہے, کیوں روتا ہے؟ کیا وجہ ہے انسان دنیا میں؟ وہ روتا اس لیے ہے کہ شکم مادر میں اسے رزق مل رہا تھا. ٹھیک ہے, اسے ایک رزق مل رہا تھا, وہ اس رزق کو کھا رہا تھا, تو اس نے وہاں پہ یہ سمجھا بھئی میرا خیال ہے یہی ہر چیز ہے, آگے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا نہیں, ذرا باہر جا, تجھے پتا چلے وہاں پہ کیا کیا تیرے لیے نعمتیں رکھی. اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ. باہر آ, تجھے پتا چلے کہ تیرے لیے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں. سبحان اللہ. لیکن یہ نہیں سمجھتا, یہ کہتا نہیں میں نے یہ جو مجھے مل رہا یہی ہے. نہیں, اللہ نے کہا نہیں چل اب تیرے جانے کا وقت ہے دنیا میں. اب وہ دنیا میں آ گیا. اب جب دنیا میں آتا ہے روتا ہوا آتا ہے. جب وہ روتا ہوا آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کا انتظام کر دیا. ماشاءاللہ. ماں کے جسم سے اس کے لیے دودھ کا انتظام کر دیا. اب جب دودھ چھڑوایا جاتا ہے پھر روتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. روتا ہے کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے بس یہی ہے میرے, اس کے نہیں یہی نہیں ہے, اب تیرے کھانے کے دن آ. سبحان اللہ. اب تیرے لیے انار ہیں, اب تیرے لیے جناب والا امرود ہیں, اب تیرے لیے طرح طرح کے پھل ہیں, اب تیرے لیے کھانے ہیں. ہم نے تیرے لیے زمین کے اندر بہت کچھ رکھا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بہت کچھ ہے. اسے چھوڑ, اب آگے چل تھوڑا سا. اب انسان تھوڑا سا بڑھتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان جب بڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ والدین کا دل کرتا ہے کہ اس کو ہم اسکول میں داخل کریں یا مدرسے میں داخل کریں. اب جب والد اس کو اسکول لے جاتا ہے یا مدرسے میں لے جاتا ہے پھر یہ روتا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ روتا ہے. وہ 2-4 سال کے بعد, 5-10 سال کے بعد پھر یہ خود تیار ہو کے بھی جاتا ہے. ایسے ہی ہے. لیکن اولاً یہ روتا ہوا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. کیوں؟ اسے پتہ نہیں ہے نفع نقصان کا. تو اب یہ چلا گیا. اب باہر جب اسے آیا تو اسے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے رزق کا انتظام کیا. اور میں ذرا تیزی کے ساتھ اب میں آگے بڑھوں. جی ماشاءاللہ. کہ اب جب اس نے کھانے کھائے, اب جب یہ دنیا میں رہا, دنیا کے نظارے دیکھے, یہ رنگین نظارے ہیں, یہ دنیا ہے, یہاں پہ ریل پیل ہے, یہاں پہ بڑی بڑی چیزیں ہیں, دیکھنے کے قابل ہیں, بڑا بڑا حسن ہے, یہاں پہ سب کچھ ہے, سب کچھ ہے, یہاں پہ کر دیا اس نے. اب دیکھو, اب جب اس کے یہاں سے جانے کی باری آتی ہے پھر روتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب پھر روتا ہے, اللہ کہتا ہے اب آگے آ, تو آگے تیرے لیے میں نے کیا کیا رکھا. سبحان اللہ. تو یہ ہے انسان. اب اللہ نے ہمارے لیے آگے کچھ رکھا ہوا ہے. اس لیے جب آگے کچھ رکھا ہوا ہے, کچھ لوگ دیکھ لیتے ہیں, وہ ہنستے ہوئے جاتے ہیں. ہائے واہ واہ, جو آگے دیکھ لیتے ہیں سبحان اللہ, وہ ہنستے ہوئے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جن کو نہیں نظر آتا ہے وہ روتے ہوئے جاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں انسان اپنی روحانیت کی آنکھ کھول تاکہ تجھے آگے کچھ. جیسا کہ آپ نے فرمایا, جب اس دنیا سے انسان جاتا ہے تو آگے بھی کچھ ہے, پھر جزا اور سزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے. پھر جزا اور سزا یہ تو ہے, جب انسان نے یہاں پہ رہنا ہے تو یہاں پہ ایک امتحان ہے. جی.
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو دنیاوی زندگی ہے نا، موت اور زندگی کے درمیان جو وقفہ ہے، اسے کہتے ہیں امتحان گاہ. میں نے وہ 30 سال کا آپ کو کہا تھا نا. جی جی جی. اب عام جو ہم امتحان دیتے ہیں وہاں پہ 3 گھنٹہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ 30 سال ہے جو ہم نے امتحان. ہاں. اور امتحان کے بعد جب رزلٹ ہوتا ہے ظاہر ہے وہاں پہ پھر والدین انعام بھی دیتے ہیں، جو ہار جاتا ہے اس کے لیے پھر تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے نا، وہ پریشان بھی تو ہوتا ہے نا. یہ جو امتحان گاہ ہے، یہاں سے جب ہم نے جانا ہے، ظاہر ہے ہم کچھ نہ کچھ تو یہاں پہ کر کے گئے ہیں نا. اب آپ ذرا ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ جب انسان یہاں پہ رہتا ہے، کچھ مظلوم ہوتے ہیں، کچھ ظالم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک آدمی ظلم پہ ظلم کیے جا رہا ہے، ایک مظلوم ہے. اگر یہ مظلوم بھی اور ظالم بھی، نہ مظلوم کے لیے کچھ آگے ہو، نہ ظالم کے لیے کچھ ہو، نہ مظلوم کے لیے جزا ہو، نہ ظالم کے لیے سزا ہو، پھر تو معاملہ خراب ہو. ٹھیک ہے. پھر جو مرضی جو کرتا پھرے. یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی ظالم ہے اس کے لیے سزا ہے، بے شک. جو مظلوم ہے اس کے لیے جزا ہے، بے شک. اور وہ مالک یوم الدین ہے. ہاں. بے شک بے شک. وہ سزا اور جزا کے دن کا مالک ہے. صاحب بھائی یہاں پہ مجھے ایک بہت پیارا نقطہ اب آ گیا ذہن میں، بسم اللہ. تو میں چاہتا ہوں اسے اٹھا ہی دوں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ قیامت کے دن کا جج ہے. یہ نہیں کہ جج جو ہوتا ہے نا وہ عدالت کا مالک نہیں ہوتا. جج نے وہی کام کرنا ہے کہ جو وکیل نے کہا، اللہ. اور وکیلوں نے آپس میں لڑ جھگڑ کر جو فیصلہ جج کے سپرد کر دیا، جج نے وہی فیصلہ کیا، اس کے مطابق ہی. اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں جج ہوں اور میں مالک ہوں. مالک جو ہوتا ہے نا وہ جب دل کرے بخش دے، ہائے. جس کو چاہے دے دے، ہاں. جس سے چاہے لے لے. اس لیے تو کہا جاتا ہے کسی کی ایک نیکی بھی کام آ جائے گی. واہ. کوئی ایک نیکی والا ہوگا وہ بھی گیا، کوئی پہاڑ لے کے جائے گا وہ بھی جائے گا، کیونکہ وہ مالک ہے. اس لیے نیکیوں کے اندر وزن پیدا کرنا ہے، تعداد نہیں بڑھانی. واہ. نیکی کے اندر وزن پیدا کیجیے. بہت اچھے بہت اچھے. تو جب اب میں پھر آپ کہیں گے بات سے بات نہیں کہ اب نیکیوں میں وزن کیا ہوتا ہے. اب دوست آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ناظرین بھی سن رہے ہیں، تو بات جب نکلتی ہے تو وہ ناظرین پھر سوچتے رہتے ہیں کہ یہ بات اگر ہو جاتی تو ٹھیک ہوتا. لیکن میں اب اس کے آگے کچھ نہیں کہوں گا، اب میں صرف وزن کی بات کر لیتا ہوں. کرنے کے لیے بلایا آپ کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ آہستہ آہستہ. وزن جو ہوتا ہے نا جی ایک چیز کا، کئی مرتبہ وزن کے اعتبار سے وہ چیز تھوڑی ہوتی ہے لیکن اپنی کوالٹی کے اعتبار سے بہت بڑی ہوتی ہے. جی. آپ دیکھیں کہ 5000 کا نوٹ ہے، اس کا وزن نہیں ہے. ہائے. وزن اس کا نہیں ہے، لیکن اس 5000 کے ساتھ ہم 5 من گندم لے سکتے ہیں. ادھر منوں کے حساب سے ہے، لیکن وہ ایک من جو ہے نا وہ اس کو جو پھونک سے اڑا دیتے ہیں ہم. ہائے. اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ. آپ نے وزن کا حساب لگایا، کئی مرتبہ وزن زیادہ ہوتا ہے اور اس کا وزن کیا کہتے ہیں کہ وزن زیادہ ہوتا ہے لیکن کوالٹی نہیں ہوتی وہ. جی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان معاشر کے اندر جو چیز لگائی ہوئی ہے نا، وہ یہ نہیں لگائی ہوئی ہے جو آپ رکھتے ہیں اور اس پہ حساب و کتاب کرتے ہیں. یہ حساب و کتاب والا معاملہ نہیں، وہاں پہ وزن ہوگا، میزان ہوگا. وہاں پہ نیکیوں کا وزن ہوگا. اگر پرچی کی بات آئی ہے نا تو وہ کائنات میں صرف ایک ہی پرچی کی بات ہے. واہ. لیکن اس پرچی کا بھی وزن ہوگا. سبحان اللہ. ایسے ہی اس پرچی کا بھی ایک وزن ہوگا. بالکل ایسے ہی. تو صاحب بھائی جب اس پرچی کا وزن ہوگا، میرا تو خیال ہے کہ وہ پرچی ہر ایک کو لینی چاہیے. ہائے. سبحان اللہ. تو اب میں پرچی کا بتا دوں، بسم اللہ. بات پھر نکلے گی. بسم اللہ. پرچی کیا ہوگی؟ وہ جب پھنس جائے گا ایک آدمی، ہائے اللہ، تو وہ ایک پرچی جیب سے نکلے گی. سبحان اللہ. کہاں سے نکلے گی؟ میدان معاشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پرچی نکالیں گے. میں نے جو سنا میدان معاشر میں کسی کے تن پہ کپڑا نہیں ہوگا. تو یہ جیب سے نکالی جا رہی ہے. پتہ چلا کہ میدان معاشر میں ہمارا جانا اور ہوگا، ان کا جانا واہ واہ واہ. سبحان اللہ. تو صاحب بھائی اگر سرکار کی بات شروع ہو جائے گی تو پھر بات کافی لمبی ہو جائے گی. پرچی سے ذرا پردہ ہٹا دیجئے نا ذرا. پرچی وہ جب پھنس جائے گا تو فرمایا جائے گا اسے لے آؤ. سبحان اللہ. وہ پرچی نکالیں گے، اس کے جو نیکیوں والا پلڑا ہوگا اس کے اوپر رکھیں گے. وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ کون ہے آپ؟ آپ پھر فرمائیں گے تو میرا امتی ہے. ایک مرتبہ انجانے میں، ایک ہے سوچ کر سمجھ کر وضو کر کے سب کچھ اہتمام کے ساتھ پڑھنا درود، ایک ہے انجانے میں جی 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 زبان سے درود نکلا.
फरमाया तू भूल गया, मैं नहीं भूला, मैंने लिख के रखा। हाय हाय हाय, वाह वाह। वो पर्ची भी काम आ जाएगी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इंसान अपनी असलियत को पहचान ले और जो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके ज़िम्मे काम लगाए हैं वो करने शुरू कर दे। वो इतने बड़े काम नहीं हैं, वो काम छोटे छोटे हैं। वो हमें बड़े क्यों लगते हैं? क्योंकि हमारे जहन के अंदर वो अहमियत नहीं है उन कामों की। अल्लाह अकबर। यहाँ पे दरवाजे पे एक आदमी आ जाए ना, आपके बाहर के दरवाजे पे, आपका दरवाज़ा बंद हो, जी जी तो जी। जब दरवाज़ा बंद होगा तो दरवाज़ा खटखटाएगा तो दरवाज़ा नहीं आप खोलेंगे, तो आदमी जाके कहेगा भी कौन है, जा चला जा। लेकिन जब वो खड़काता खड़काता अचानक वो जेब से एक कार्ड निकालेगा कि मैं इस इलाके का SHO, ये देखो, फिर रो भी और हो जाएगा, फिर अहमियत हो जाएगी। फिर वो क्या करेगा, फिर उसको अंदर भी बुलाएगा, हाय हाय हाय, फिर उसके वाह, पीछे पीछे वाह, घूमेगा, वाह, फिर उसको वाह। बिठाएगा, फिर उससे चाय पिलाएगा, फिर सब कुछ करेगा। पहले दरवाजा नहीं खोल रहा था, क्यों? अहमियत नहीं थी। अब हर चीज हो रही है, अहमियत हो गई। आहा, इंसान सुभान अल्लाह। अपनी भी अहमियत को पहचाने, जो अल्लाह ने जिम्मे हमारे लगाया है उन कामों की भी अहमियत को बहुत पहचाने अच्छे। इंशाअल्लाह। जिम्मा जो इंसान के लगाया है, इस सवाल से मैं भी एक सवाल निकाल लेता हूँ। जैसे आप कहते हैं ना, बातों में से बात निकल रही है, तो मैं भी एक बात निकाल। इंसान आ गया वहां से दुनिया पर, दुनिया से फिर कब्र, कब्र से फिर हशर, हशर से फिर आगे जन्नत इंशाल्लाह। अगर देखें तो जन्नत के साथ एक दोज़ख भी है, जजा और सजा, जैसे कि मैं कह रहा हूं। लेकिन दुनिया में, कब्र में, हशर में इंसान की बात हो रही ना, इंसान कौन सा अच्छा रहेगा? हाँ, अब आइए मैं इंसान आपको बता दूं कि इंसान अच्छा कौन रहेगा। थोड़ा सा ज़हन को हमने ना खोलना है जी। इंसान अब दुनिया में कौन सा अच्छा रहेगा और आखिरत में कौन सा अच्छा रहेगा। कुछ इंसान है जो यहाँ पे अच्छे रहते हैं लेकिन आखिरत में अच्छे नहीं होंगे। ओए होए होए होए। लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं कि यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा कुछ उनका, लेकिन आखिरत में वो बहुत अच्छे हैं। आखिरत में उनका बड़ा मकाम है। आखिरत में पता चलेगा कि ये कौन है। अब इंसान अच्छा वो रहेगा कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सबसे पहले तो मैं आपको वो सुना दूं कि इंसान अच्छा वो ही है जी। कौन सा? वो इंसान जो अपने लिए जो चीज़ पसंद करता है वही अपने दूसरे भाई के लिए। माशाल्लाह। अपने लिए तो वो बहुत अच्छी चीज़ें पसंद करे, जब दूसरे की बारी आए, जब गरीब को देने की बारी आए तो वो कहे जी चलो जी कोई लो लेवल की चीज़ इसे दे दे। अल्लाह, वो इंसान नहीं है। उसे इंसान, वो इंसान तो है लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। कई मरतबा इंसान का कद बहुत बड़ा होता है लेकिन उसके अंदर जो इंसानियत होती है उसका कद ओए होए होए होए, बहुत अच्छे। तो इंसान के अंदर जो इंसानियत है उसका कद भी बड़ा होना चाहिए। जिसकी इंसानियत बड़ी हुई है ना वो इंसान अच्छा है। देखें आप ये अब आप कहेंगे कि यहाँ पे इंसानों के अंदर लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है जी। इंसान ही क्यों लड़ रहा है, इंसान ही क्यों एक दूसरे को मार रहा है, क्या वजह है? जी, और जी। कुरान में ये क्यों कहा गया वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र। उधर कहा गया कि इंसान जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बुलंद बनाया है। इधर इंसान के बारे में कहा जा रहा है कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि इंसान ही खसारे में है। हाय हाय हाय, अल्लाह। क्यों ये इंसान ही क्यों खसारे में? इंसान तो अशरफुल मखलूकात। जी जी जी, बेशक। इंसान को तो अल्लाह ने सबसे आला बनाया था, बेशक। फिर ये खसारे में क्यों जा रहा है? जी। खसारे में जाने की सिर्फ एक वजह है कि बाकी कायनात की तमाम चीजें अपना अपना काम कर रही हैं, इंसान ने अपना काम छोड़ दिया। हाय हाय, काम छोड़ इंसान ने दिया। अपना काम छोड़ दिया। जिसके लिए आया था वो छोड़ दिया। इंसान क्या, इंसान को बनाया था उनसे मोहब्बत प्यार के लिए, लेकिन इसने अपने अंदर क्या क्या भर लिया? बुग़्ज़, लालच, कीना, मुनाफ़िक़त। देखें एक तकवीनी निज़ाम है। आप ना यहाँ पे ना एक अमरूद का बूटा लगा दें, यहाँ पे एक अनार का लगा दें, यहाँ पे एक आम का लगा दें। जी जी। अब जो आम है ना, यहाँ पे लीची का भी लगा दें। वो जो आम है ना वो साथ लगा हुआ है, वो ये नहीं कहेगा कि मेरे अंदर अमरूद का भी जायका आ जाए, ठीक है, मेरे अंदर लीची का भी जायका आ जाए, मेरे अंदर अंगूर का भी जायका आ जाए, कमाल है, मैं ही सब कुछ हो जाऊं। जी। आम खाए बस आदमी, छोड़े लीची को, ठीक है, छोड़े अंगूर को, छोड़े अमरूद, मेरे अंदर ही हर चीज आ जाए। बहुत अच्छे। हालांकि साथ अल्लाह ही नहीं, ये आम नहीं करेगा। आम जमीन के अंदर से वही चीजें लेगा जो अल्लाह ने रखी हुई है इसके लिए, बेशक। वो अपनी चीजें लेगा, अनार अपनी चीजें लेगा, अंगूर अपनी चीजें लेगा, या लीची अपनी, यानी अपनी अपनी चीजें लेंगे। तो इसलिए ये जो तकवीनी निजाम है बिल्कुल ठीक चल रहा है। हाय हाय, ये जो इंसान का निजाम क्यों खराब हो रहा है? इंसान कहता है मैं सब कुछ बन जाऊं,
اس گاؤں کے اندر 20 دکانیں ہیں نا تو لوگ ساری دکانوں کو چھوڑے میری دکان پہ آئے. ٹھیک ہے. یہ پورا گاؤں میری دکان سے لے. اور اس کے لیے بہت کچھ کر جاتا ہے، جو نہیں بھی کرنا چاہیے وہ بھی کر جاتا ہے. اچھا جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے. پڑھتے ہیں نا جا کے، جی جی نقیب پڑھتا ہے وہاں پہ، خطیب پڑھتا ہے وہاں پہ، نعت خواں. لیکن آپ اب بتائیں گے، آپ کا ذہن بھی ظاہر ہے، میرا بھی ذہن ہے، ناظرین دیکھ رہے ہیں سارے، ہم بتانا چاہتے ہیں نا، حقیقت بتانا چاہتے ہیں. میرا بھی ذہن ہے، آپ کا بھی ذہن ہے، سارے جو بھی نعت خواں پڑھتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آج جو یہاں پہ خدمت ہو نا، سب سے آگے میں ہے. وہ جو آئے ہوئے ہیں نا لے کے، وہ سارے خدمت، عزت، سب کچھ مجھے دیں ہر چیز. وہ جو آیا ہوا بیچارہ کوئی راول پنڈی سے آیا ہوا ہے یا کوئی دور سے ملتان سے آیا ہوا ہے، یہ نہیں سوچے گا پڑھنے والا کہ اسے یار چاہیے زیادہ وہ زیادہ. نہیں، انسان یہ نہیں سوچے گا. انسان نے یہ سوچ ہی ختم کر دی. جب یہ سوچ تھی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان. جب یہ سوچ تھی، اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اس وقت دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے، ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. جب یہ سوچ تھی نا، یہ سوچ پیدا کہاں ہوئی، کس طرح ہوئی، اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت تھی. صحابی نے اپنا کپڑا اٹھا کے کہا حضور میرے پیٹ پہ ایک پتھر ہے. سبحان اللہ. آپ نے کہا یہ نہ سمجھنا کہ تیرے پیٹ پہ ایک پتھر ہے تو تیرا نبی کھا پی کے سو رہا ہے. یہ دیکھ میرا حضور نے کپڑا اٹھا کے اپنے 2 پتھر دکھا دیے. سبحان اللہ. اگر تو 1 دن کا بھوکا ہے، یہ ہے انسانیت. سبحان اللہ. 2 دن کی بھوک ہے. اگر تو 4 دن کا بھوکا ہے تو یہاں 8 دن کی بھوک ہے. یہ نہ سمجھنا کہ میں کھا پی رہا ہوں. یہ تو صاحب بھائی ایک عجیب نظام ہے. اس کو آدمی اگر سمجھنا شروع کر دے تو زندگیاں لگ جائیں. جب انسان کے اندر محبت تھی، پیار تھا، جب انسان دوسرے کو دیتا تھا کہ ایک جانے والا ہے دنیا سے، جا رہا ہے، جنگ کا میدان ہے، جا رہا ہے، زخمی ہے، اسے پانی پلانے کے لیے جب بڑا پانی آگے کیا تو ساتھ والے کی آواز آئی. ہائے ہائے، اللہ اکبر. ساتھ والے کی آواز آئی. وہ ساتھ والا رشتہ دار بھی نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے، عزیز بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا یار مجھے چھوڑ، اس کو پلا دے. یہ انسانیت. اور یہ تھے کون؟ یہ ایک اونٹ کو پانی پلانے پہ 100 سال لڑتے تھے. ان کو کس نے انسان بنایا؟ کوئی ایسا آیا جس نے ان کو بتایا بھئی تم انسان ہو، تمہارا یہ کام ہے. ہائے ہمارا کام ہے پانی کے لیے جان دینا. سبحان اللہ. جان لینا نہیں. آج بھی اگر انسان جان دینا شروع کر دے تو انشاءاللہ یہ اللہ کے ہاں مقرب ترین بندہ بن سکتا ہے. ماشاءاللہ، بہت اچھے جی. یقیناً ناظرین، امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ ایسے موضوع پر آپ پہلی دفعہ گفتگو سماعت کر رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ مزید آگے سوالات ہیں وہ شامل کریں گے. ایک نعت شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. تو درد دل کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی آزمائش کے حوالے سے، جیسا کہ علامہ صاحب بہت پیاری گفتگو فرما رہے ہیں. میری دعا ہے اللہ ان کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے. ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ذیشان بھائی. ذیشان بھائی کون سا کلام پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں گے؟ جی اردو کا ایک کلام ہے، میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لج پال رکھ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بسم اللہ. میرے سر تے کرم دی چھاں میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لج پال رکھ دے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لج پال رکھ دینے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لج پال رکھ دینے پھر مینو حسنے ندا صدقہ مینو حسنے ندا صدقہ او مالا مال رکھ دے مینو حسنے ندا صدقہ او مالا مال
رکھ دینے اور میرا دل چیر کے دیکھو ہے او دے پیار نال پڑیا میرا دل چیر کے دیکھو ہے او دے پیار نال پڑیا کلیا او چھڈ دے نہیں مینوں کلیا او چھڈ دے نہیں ہمیشہ نال رکھ دے مینوں کلیا او چھڈ دے نہیں ہمیشہ نال رکھ دینے اور جدوں بھی واسطہ پایا جناب سیدہ دا میں جدوں بھی واسطہ پایا جناب سیدہ دا قسم رب دی قسم رب دی پرم میرا نبی ہر حال رکھ دے قسم رب دی پرم میرا نبی ہر حال رکھ دینے اور میں پجتن پاک دانوں کر ایسے لئی میرے آقا میں پجتن پاک دانوں کر ایسے لئی میرے آقا میرے سر تو ہر مشکل ہمیشہ ٹال رکھ دے میرے سر تو ہر مشکل ہمیشہ ٹال رکھ دے میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے واہ واہ سبحان اللہ جی ماشاءاللہ اللہ مزید فضید بہت پیاری آواز یقیناً بڑا پیارا کلام اللہ علم و عمل آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے آئیے ناظرین سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں کہتے ہیں جی یہ آزمائش ہے کوئی دکھ کی گھڑی آ جائے یہ آزمائش ہے کوئی پریشانی آ جائے آزمائش ہے اور خیر یہ معاملہ اگر سوال کو طوالت دینا چاہوں تو مزید دے سکتا ہوں یہ انسان کے لیے آزمائش ہے کیا اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے یہ آتی کیوں ہے دکھ سکھ یہ ساری چیزیں شامل کر کے یہ آزمائش کے حوالے سے کیا فرمائیں گے جی صاحب بھائی سب سے پہلے تو آزمائش دو طرح کے لوگوں پہ آتی ہے ٹھیک ہے ایک نیک پہ اچھا اور ایک گناہگار جی ٹھیک ہے گناہگار پہ بھی آزمائش آتی ہے اور نیک پہ بھی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جو آزمائش ہوتی ہے نا اس سے اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے تو سمجھنا صرف یہ ہے کہ جب کسی گناہگار پہ آزمائش آئے گی نا جی 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 تو اس کے گناہ معاف ہوں گے اللہ جب کسی نیک پہ آزمائش آئے گی ان کے درجات سبحان اللہ سبحان اللہ اگر گناہوں کی معافی کے لیے یہ آزمائش آئے تو پھر اس کائنات میں سب سے زیادہ آزمائشیں تو سرکار پہ آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آزمائشیں اگر آپ دیکھیں صاحب بھائی تو آپ حیران ہو جائیں گے یعنی کہ کہنا چاہتے ہیں اگر کسی گناہگار پر آزمائش آئے ٹھیک ہے نا تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو معصوم ہیں
انبیاء ہیں اور ان میں سے امام الانبیاء ہیں، تو خطا کا تو امکان ہی نہیں، تو سب سے زیادہ آزمائشیں بھی ان پر آئی ہیں، کیوں آئی ہیں؟ ان پہ آ رہی ہیں، ان کی آل پہ آ رہی ہیں جی آزمائش۔ ہائے ہائے کربلا دیکھیں کیا کیا نہیں ہوا، مارکا اسلام اس سے بڑا شاید ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، شاید کیا بلکہ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ جی تو آپ دیکھیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو آزمائش آئی ہے، تو میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دوں کہ آزمائش ان پہ جو آئی ہے وہ آج بھی دنیا میں آدمی سوچ کے حیران ہو جاتا ہے اللہ اکبر، کیا کیا آزمائش ہے جو ان پہ نہیں آئی۔ سب سے پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ آزمائش کب شروع ہوئی یا نہیں۔ ٹھیک ہے، 40 سال جو تھی وہ وہاں پہ تو وہ لوگ صادق مان رہے ہیں، امین مان رہے ہیں، وہ تو وہاں پہ تو ہر چیز ہو اپنے رہی ہے، بگانے سارے سب مان رہے ہیں، جی وہاں پہ تو سب کچھ ہو رہا ہے، ہائے غار ہائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ وہاں پہ اللہ، عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن فرمایا گیا محبوب اب نکلیے باہر، اتر کر حرا سے وہ سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نسخہ کیمیا کیا تھا؟ قرآن۔ سبحان اللہ۔ جب انسان قرآن پہ چلے گا تو آزمائش لازمی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تیار ہو جاؤ پھر، ہائے ہائے ہائے، حضور میں آپ سے محبت، فرمایا مجھ سے، یعنی کہ انداز دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب صحابی نے کہا نا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ نے فرمایا محبت کرتے ہو؟ پہلی بار، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، جب تیسری مرتبہ اس نے کہا نا حضور محبت کرتا ہوں، آپ نے فرمایا پھر تیار ہو جاؤ۔ ہائے 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 ہائے، پھر وہ تیار بھی ہو گئے، ان کے لیے کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ جب ڈٹ گئے تو پھر تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، پھر بشارتیں آئیں، پھر ان کے لیے فرشتے اترے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ان کے لیے فرشتے اترے ہیں، پھر ان کو بشارتیں جنت کی ہوئی ہیں، وہ سب کچھ ان کے لیے ہوا ہے جو آزمائش کے لیے تیار۔ پھر آزمائش آئی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ابو لہب ہے، وہ ابو جہل ہے، وہ عتبہ اور شیبہ ہے، ان کے لیے وزارتیں اور ان کے لیے سیٹیں اور ان کے لیے طرح طرح کے رنگ برنگ کھانے، ان کے لیے ہر چیز، چراہٹ بھی وہ، سردار بھی وہ۔ کبھی بلال حبشی کی زبان پہ یہ نہیں آیا حضور میں تو آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں سب کچھ، مجھے کیا ملا؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ آزمائش آ رہی ہے، میاں صاحب نے فرمایا جنہ دکھاں وچ دل بر راضی، سکھ ہونا تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ سبحان اللہ، پیاریاں نو راضی کرنا ہے۔ پھر فرمایا حضور نے تیار رہ، تیار ایسے مشکلیں آئیں گی جیسے پہاڑ سے پانی آتا ہے، ہائے ہائے، جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے پہ دانہ نیچے گرتا ہے، ایسے مشکلیں آئیں، دانے پہ دانہ، مشکل پہ مشکل، مشکل پہ مشکل۔ لیکن جو مشکل پہ صبر کر جاتے ہیں، جو آزمائش کے امتحان سے گزر جاتے ہیں، جی جی، جو استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں، ماشاء اللہ، جن کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ آزمائش آئی ہے تو کسی کی طرف سے آئی ہے، اور جس کی طرف سے آئی ہے اس کی طرف سے صرف آزمائشیں ہی نہیں آتی، اس کی طرف سے انعام بھی آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، گاہ گاہ یعنی آہستہ آہستہ، اللہ اللہ اللہ، لطف سجن دم بدم، یعنی کہ اس کی رحمت دم بدم ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، بھئی یہ سبحان سانس کے ساتھ سانس آ رہا ہے، یہ رحمت نہیں ہے؟ اگر سانس بند ہو جائے تو کیا کیا نہیں کرے گا، تیرے ہسپتال کے چکر نہیں ختم ہوں گے۔ یہ جو سانس پہ سانس آ رہی ہے یہ لطف سجن ہے نا، سبحان اللہ، اللہ اللہ، بھائی واہ واہ، کیا کتنی بات آسانی ہے، کے ساتھ ہم باتیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کتنی سبحان آسانی اللہ، کے ساتھ ہم کھا پی، سبحان سانس آ اللہ، رہی ہے نا، سبحان لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ واہ، سبحان اللہ، این بھی سجن واہ واہ، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، کیونکہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، آزمائش آئی ہے اس کی طرف سے، سبحان اللہ، تو جب اس کی طرف سے آئی ہے تو پھر آزمائش آئے، پھر جو مرضی آئے، ہم تو کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب آزمائش آتی ہے تو آزمائش میں جو ڈٹ جاتے ہیں، جو آزمائش میں ڈٹ جاتے ہیں، وہ پھر صدیق اکبر کہلاتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، وہ پھر فاروق اعظم کہلاتے ہیں، پھر وہ عثمان غنی کہلاتے ہیں، پھر وہ مولا علی کہلاتے ہیں، پھر وہ مولا حسن اور مولا حسین کہلاتے ہیں۔ پھر وہ آدمی جب آزمائش میں ڈٹ جاتا ہے، پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے
پہلے امتحان ہوتا ہے بعد میں انعام ہوتا ہے. اللہ اکبر. بعد میں انعام ہوتا ہے. بھائی واہ واہ. امتحان دیا ہی نہیں ہو تو انعام کے چکر میں پڑے ہوئے. اوئے ہوئے آج کل مسئلہ بھائی واہ واہ. ہم امتحان دینے کے لیے تیار نہیں اور انعام کے لیے تیار. بہت اچھے. کرتے کچھ بھی نہیں, خواہش جنت کی. ہائے ہائے اللہ اکبر. ٹھیک ہے, بستر سے اٹھ کر مسجد میں جا نہ سکے اقبال, اور خواہش ہے قبر سے اٹھ کر جنت میں جانا. ہائے 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 اللہ اللہ. یہ ہمارا ذہن بنا ہوا. ہم دوغلا پالیسی ہے ہماری اللہ کے ساتھ بھی. صاحب بھائی یہ قابل غور سا نکتا ہے ذرا. دوغلا پالیسی ہم کھیل رہے ہیں اللہ کے ساتھ. ہائے ہائے اللہ اللہ. جب ہم نیکی کرتے ہیں, نیکی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے نا, تو مسجد کے باہر ہی کہیں سے 5000 پڑھا ہو تو وہاں سے اٹھا لیں ہم. نماز پڑھی ہے میں نے, ٹھیک ہے. جب اللہ کی نماز پڑھی ہے تو ملنا چاہیے کچھ. ٹھیک ہے. 5 نمازیں پڑھی ہیں, کچھ ملے ہمیں. قرآن کی تلاوت کی, ہمیں کچھ ملنا چاہیے. ہم نے ذکر کیا ہے, ہمیں کچھ ملنا چاہیے. ہم نیکی کر رہے ہیں, ہمیں یعنی نیکی جب کرتے ہیں تو ساتھ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ رات کو نیکی کی, صبح سے اٹھے تو تکیے کے نیچے سے کچھ مل جائے. ٹھیک ہے. یہ ذہن ہے. لیکن کبھی کسی نے گناہ بھی اس نیت سے کیا ہے رات کو گناہ ہائے 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 اللہ 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 اللہ. نہیں, گناہ کرتے ہیں تو قیامت پہ ڈال دیتے ہیں. وہ مرنے کے بعد ہی سزا ملے گی, وہاں قیامت جب آئے گی ایتھے جو کرنا کر لو اوتھے ویکھی جائے گی. اکثر بیشتر کئی کہہ دیتے ہیں ایسے, اے جان مٹھا اگلا کہنے ڈٹھا. بھائی یہ تو تیری آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. جب آنکھ بند ہوگی تو پتہ چل جائے. اس لیے آنکھ بند ہونے سے پہلے بہت اچھے بہت اچھے. ایسی دل کی آنکھ کھول تجھے پتہ چل جائے کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا. بہت اچھے. پھر جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا, آگے بھی ایک آزمائش ہے, جب آگے والی آزمائش کا پتہ چلے گا تو دنیا کی آزمائش کا پتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کی آزمائش بالکل تھوڑی سی رہ جائے گی. پھر وہ کٹ بھی جائے گا نا, اس کو کٹنے کا بھی مزہ ہے, کیونکہ وہ کسی کے کہنے سے کٹ رہا ہے, وہ کسی کے اشارے پہ کاٹا جا رہا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں جب شہید کو اس دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو شہید کو جو مزہ شہادت میں آتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پروردگار عالم میں شہید ہو جاؤں, پھر زندہ, پھر شہید, پھر زندہ, پھر شہید. کیوں؟ یہ امت کو بتایا جا رہا ہے. یعنی کہ وہ شہید جو ہے وہ دراصل سامنے تو وہ کاٹا جا رہا ہے جی جی جی, لیکن اس کے کٹنے میں بھی مزہ ہے. اس کا خون نکل رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں خون نکل رہا, تکلیف ہو رہی ہے, لیکن وہ تکلیف کیوں نہیں ہوئی, وہ اسے پریشانی کیوں نہیں ہوئی اس آزمائش میں؟ وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ جب شہید کا پہلا قطرہ اس زمین پہ گرتا ہے, اللہ 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 اللہ, وہ کیسا حسین لمحہ ہوگا. وہ کسی کو وہ دیکھیں محبوب 5 سال کے بعد اگر آپ کو ملے جس کے ساتھ آپ عشق کرتے ہیں, جس کے ساتھ آپ والہانہ محبت کرتے ہیں, جس کے بغیر آپ کا گزارا ہی نہیں ہے, 5 سال کے بعد آپ سوئے ہوئے ہوں, سخت ٹھنڈی رات ہو, اوپر بسترا لیا ہوا ہو, لیکن وہ محبوب آ کے آپ کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دے, آپ کو تکلیف ہوگی. جب تک آپ نہیں دیکھیں گے تکلیف ہوگی. جب آپ اب پردہ ہٹائیں گے پھر آپ کو نہ پانی یاد رہے گا, نہ سردی یاد رہے گی, نہ آپ کو کوئی چیز یاد نہیں رہے گی. آپ کو اگر یاد ہوگا تو وہ دیدار محبوب. واہ واہ, بہت اچھے. تو اس لیے جو اللہ والے ہیں وہ ایک ہی کام کرتے ہیں, آدمی کا دل خدا کی طرف, ادھر کر ادھر دیکھ. جب وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے پھر آزمائشیں آئیں جو مرضی آئے, پھر اسے کوئی پتہ نہیں چلتا. اس لیے آزمائش آنے سے پہلے کچھ اس طرح کا بن جائے کہ جب آزمائش آئے تو تیرا ذہن آزمائش کی طرف نہ جائے, تیرا ذہن اس کی طرف جائے کہ جس نے یہ آزمائش بھیجی ہے. جب یہ ذہن بن جائے گا, جب یہ عقیدہ بن جائے گا تو پھر آزمائش نہیں رہے گی, وہ آزمائش انسان کے لیے ایک مزہ بن جائے. سبحان اللہ. پھر اجر ہی اجر ہے, دنیا میں بھی قبر میں بھی. اسے پتہ ہی نہیں چلے گا, اسے پتہ ہی نہیں چلے گا میں کہاں رہ رہا ہوں, اسے پتہ نہیں چلے گا کہ ارد کیا ہے گرد کیا ہے, اسے پتہ نہیں چلے گا اوپر نیچے. وہ تو مگن ہوگا بس ایک, بھائی واہ واہ واہ, اسے تو بس ایک ہی دھن ہوگی. سبحان اللہ. اسے تو پہنچنے کا بس میں پہنچوں کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ. یہ دنیا کے 10 سال گزاروں, میں جلدی جاؤں, میں جلدی وہاں پہ اپنی اصلی ٹھکانے پہ پہنچ جاؤں. پھر وہ یہ سوچے گا, جب وہ یہ سوچے گا, اس کو نہیں پتا پیچھے سے کون مار رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, وہ یہ نہیں سوچے گا. وہ یہی سوچے گا مارتے جاؤ, زندگی ہماری گزرتی جائے. جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے پھر تم کو بھی پتا چل جائے گا کہ ہم نے کس کو مارا ہے, پھر انہیں بھی پتا چل جائے گا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز تو اللہ ہی کرتا ہے نا جی, آزمائش بھی اللہ کرتا ہے, سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے, تو پھر انسان کو کیوں ظالم ٹھہرایا جا رہا ہے, پھر انسان کو کیوں مارا جا رہا ہے, پھر انسان کو کیوں پھانسی ہوتی ہے جب سب کچھ کرتا ہی اللہ ہے. اللہ اکبر. یہ انسان کے دل میں آ جاتا ہے نا, جب سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے جی جی, تو پھر یہ نظام کیا ہے. مجھے وہ بزرگ کی بات یاد آ گئی, وہ جا رہے تھے
تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو کرے سو اللہ کرے، جو کرے سو اللہ، جو کرے سو اللہ کرے. وہ ساتھ ایک جوڑا جا رہا تھا، جوڑا آپ سمجھتے ہیں نا، جوڑا جا رہا تھا. اس نے کہا بھائی اسے ذرا چھیڑیں، جو کرے سو اللہ کرے. اس نے ایک وٹا اٹھایا زمین سے اور مارا، اس کے کمر پہ لگا. اس نے پیچھے دیکھا، انہوں نے کہا یہ ابھی کیوں مارا؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں مارا، اللہ، یہ اللہ نے مارا ہے. کیونکہ تمہاری زبان سے نکل رہا ہے کہ جو کرے سو اللہ کرے، تو پھر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میں نے مارا؟ اس نے کہا بھی مارا تو اللہ نہیں ہے، لیکن میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ بیچ میں منہ کس کا کالا ہو گیا. ہائے 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 یا تو اسی نے ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ منہ کس کا کالا ہو رہا ہے؟ کر تو اللہ رہا ہے کہ دنیا میں دیکھے تو صحیح. ہوئے ہوئے ہائے 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 ہائے. اس لیے ہمیں اپنے مارا تو اللہ نے ہے، بیچ میں منہ کس کا کالا. ہاں ہاں بھائی واہ واہ. اس لیے ہمیں یہاں سے منہ کالا کر کے نہیں جانا چاہیے. بہت اچھے. یہاں سے اب جائیں تو سرخ. واہ واہ. جیسا کہ آخری سوال میں چاہتا ہوں شامل کر لوں کیونکہ ٹرانسمیشن کا وقت کافی ہو چکا ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کی خواہش ہوگی کہ میں جلدی جاؤں، تو ہمارا تو ایمان ہے قبر میں 2 سوال نہیں 3 ہوں گے. تیسرا اس شخصیت کے حوالے سے سوال ہوگا جس کے صدقے سے یہ ساری کائنات بنی ہے، یہ ہماری سانسیں چل رہی ہے، جو ملا ہے اس کے صدقے ملا ہے. بھائی میں بتانا چاہتا ہوں جو صوفیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، یہ جو بخاری شریف ہے نا جس سیاستہ کی بات ہے 3 سوال ہوں گے، وہ کہتے ہیں سوال ہی ایک ہوگا. ہائے 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 اللہ اکبر. تو اصلی ٹھکانے کے لیے، اس ٹھکانے کو پانے کے لیے، اس کی رضا کو پانے کے لیے، رب کی رضا کو پانے کے لیے ایک انسان کو کیا کیا کرنا چاہیے اس کے حوالے سے؟ میں آپ کو جلدی سے، کیونکہ آپ نے کہا کہ وقت نہیں جلدی نہیں، آپ کر سکتے گفتگو، یہ فری ہینڈ ہے آپ کے لیے. صرف اتنا ہی بتا دوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک جملہ ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم. بے شک. خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ کی رضا کو اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو اس کائنات کے اندر صرف ایک ہستی ہے کہ جن کو دیکھ کر آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، بے شک، جن کے پیچھے چل کر اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. قرآن ہے نا، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. آپ کو پتہ یہ قرآن کیسے بنا ہے؟ قرآن کیسے بنا ہے؟ جی جی. یہ قرآن ایسے ہی بنا ہے کہ حضور اٹھے ہیں اور چلنا شروع کیا تو یہ قرآن بن گیا. ہاں ہاں سبحان اللہ. حضور نے تیل لیا، اپنی ہتھیلی پہ ڈالا تو وہ قرآن بن گیا. زلفوں پہ لگایا تو وہ قرآن بن گیا. یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا نام قرآن ہے. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں اگر دیکھیں کہ اگر الفاظ کی صورت میں اللہ کا علم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ قرآن ہے، اگر جسمانی صورت میں علم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ سرکار. سبحان اللہ، صاحب قرآن، اسلام کی ذات پاک ہے. سبحان اللہ. اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا کہ دل کے اندر عشق مصطفیٰ کو پیدا کریں. سبحان اللہ. محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر اگر کوئی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکاتیں دے، جو مرضی کرے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. یہ شرط اول ہے. اگر وہ اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. آدمی نماز پڑھ کے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن بے ادب کی نماز قبول ہوگی؟ محبت سرکار کی ہو. مجھے ماشاءاللہ آپ تو شاعر ہیں، سیف نقابت ہے، تو 2-3 روایتیں ہیں اس میں، لیکن یہ ساغر صدیقی بھی اس میں وہ نام بھی شامل ہوتا ہے کہ ان کے سامنے آ کے کسی نے یہ کہا تھا کہ ساغر صدیقی شرابی ہے. تو 2-3 اور شاعروں کا بھی آیا لیکن ان کا نام بھی آیا. تو کیوں نہ اس کے سامنے سرکار کی گستاخی کی جائے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اللہ اللہ. یہ شعر پڑھے گا اس گستاخی کے لحاظ سے تو ہم کہہ دیں کہ یہ ساغر صدیقی نے پڑھا، یہ تو مسلمان ہے. وہ سامنے آئے اور آ کے اس نے کہا بھائی ساغر نشے میں دودھ تھا. ساغر صدیقی بتا تیرا وہ حبیب غالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ غالب کے بارے میں وہ کہتا ہے بھائی شاعر تو تھا لیکن کوئی اپنے پر مانتا نا. شاعر تو تھا لیکن اتنا کمال چاہ. وہ جالب کے بارے میں تیرا کیا خیال؟ شاعر تو تھا لیکن 3-4 شاعروں کے نام لے کے اس نے کہا بھائی جو لوہا گرم ہو چکا مارو ساٹے دے ہوتے. ٹھیک ہے. تیرا تیرے نبی کے بارے میں کیا خیال؟ ہاں اللہ اللہ. ساغر صدیقی نے جب حضور کا نام سنا تو آنکھیں لال ہو گئی، کھل گئی. وہ جو سامنے پڑی ہوئی تھی بوتل وہ اٹھا کے اس کے سر پہ مار کے کہا وہ ساغر صدیقی شرابی ہو سکتا ہے، غدار ہو سکتا ہے، محمد کا غدار نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں. آؤ عالم مدہوشی میں ایک سجدہ کریں. لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں. واہ واہ واہ،
کیا پیغام ہے, واہ بھائی واہ, بہت اچھا محبت ہے, یہ پیار ہے. سب سے پہلے سرکار سے محبت. محمد رفیع آپ نے سنا ہوگا نا, ایک نابو گانے گاتا تھا, اس کا نام تھا رفیع. جی جی, اس نے کوئی اچھا گانا گایا تو وہ گاندھی تھا اس وقت, اس نے کہا بھی رفیع تو نے بڑا اچھا گانا گایا, چل میری کوٹھی پہ تجھے میں انعام دیتا ہوں, رات کو آنا. وہ رات کو آیا, اس نے کہا رفیع مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی, رفیع نے کہا جی آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون بن جائے گا, آل انڈیا ریڈیو پہ جب میرا نام لیا جائے نا, صرف ایک کام کر دو, مجھے کوئی رفیع کہہ کے نہ بلایا کرے, محمد رفیع کہہ کے بلایا کرے. واہ 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 واہ, میرے نام کے ساتھ محمد نام جوڑ دو. آج ہندوستان میں ایسا اس نے کام کیا ہے کہ کروڑوں سکھ بھی جب اس کا نام لیتے ہیں تو ساتھ نبی کا نام, واہ واہ, محمد رفیع. یہ محبت ہے سرکار, دنیا داری نہیں مانگی. کچھ بھی نہیں, دنیا ہر چیز ہی مل گئی اسے, کیا نہیں ملا, ہر چیز ہی مل گئی. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. ہائے ہائے, بگڑے. نام بھی ایسا نام ہے, جب نام میں اتنی طاقت ہے تو کام میں کتنی طاقت ہوگی, ذات میں کتنی طاقت ہوگی, بات میں کتنی طاقت ہوگی. حضور کی ہر چیز میں طاقت ہے, ہر چیز کو اللہ نے اعلیٰ بنایا. حضور کی سیرت میں طاقت ہے, ذات, بات, نعت, اصحاب, ازواج, اولاد, سنت, امت, رحمت, شفقت, نسبت, ولادت, سیادت, شرافت, شجاعت, سخاوت, عدالت, نبوت, الوت, نظام, مقام, اعلان, شان, معراج, راج, اعمال, اقوال, افعال, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, کھانا پینا, مکہ مدینہ, ہر چیز ہی اللہ نے اعلیٰ بنائی. آ جاؤ میرے محبوب کے پیچھے, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو, صرف ایک ہی ہستی ہے, اس کے پیچھے لگو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. ادروائز اگر ادھر ادھر ہٹ کر کسی اور کے پیچھے لگو گے تو اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکو گے. حضور نے جس طرح کیا ہے بس اس طرح کرنا شروع. پانی تو آپ نے پینا ہی ہے نا, جی جی, پانی آپ نے پینا ہے, کھانا آپ نے کھانا, بس اپنی ڈائریکشن ذرا سیدھی کریں, اپنا قبلہ درست کر لیں کہ کام وہی کرنا ہے جو سرکار کر کے گئے. جس طرح سرکار نے کیا ہے وہ تب بھی ہوگا کہ جب محبت, پیار, عشق حضور کے ساتھ پکا ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے ہم گناہگار تو ہو سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارے دل میں محبت کی کمی نہیں ہو سکتی. محبت, یہ جو دل ہے نا, یہ دل بھی ایک عجیب چیز ہے. اس نے کسی کے ساتھ تو لگنا ہی لگنا ہے. یہ جو دل ہے نا, اس نے کسی کے ساتھ لگنا ہے. جو نوجوان ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں بھائی, یہ جو دل ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے. اس نے کسی کے ساتھ لگنا ہی لگنا ہے. بالکل, اس نے کسی طرف جانا ہی جانا ہے. یہ دل کا بڑا رپڑ ہے. جی جی, ٹھیک ہے. یہ دیکھنے کو تو چھوٹا سا ہے نا, جی, بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, جو چیرا تو ایک قطرہ خون. ہائے 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 ہائے, ایک قطرہ خون ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. جانا تو ہے کسی طرف, یہ ایک قطرے نے جانا ہے کسی طرف. کیوں نہ اس کو کہیں اور جانے سے پہلے اس کو گنبد خضرا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھے. تو اس لیے جس کو راستہ مل گیا گنبد خضرا کا, جس کو محبت مل گئی سرکار کی, وہ کامیاب ہے. اس سے اللہ خود بخود راضی ہو جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے لوگو, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی, حضور سے محبت کر لو, پھر اللہ خود کہے گا یحببکم اللہ, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ماشاءاللہ, واہ. اس لیے خدا کی رضا جو ہے وہ سرکار کی رضا میں ہے. واہ واہ, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے تو ایک دو سوال مزید شامل کرنے تھے, لیکن علامہ صاحب نے جو گفتگو کا اختتام کیا ہے, میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آگے بڑھوں, مزید سوالات کر سکوں. انسان جو ہے اس کے اندر کافی خواہشات ہیں, ٹھیک ہے, دو ہی راستے ہیں جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے, ایک اچھا راستہ ہے, ایک برا راستہ ہے. میرے پاس جب طالب علم آتا ہے تو میں اسے سب سے پہلے یہی بات سکھاتا ہوں, بیٹے زندگی میں دو ہی راستے ہیں, ایک اچھا ہے ایک برا ہے. جو اچھا راستہ ہے تجھے اچھی منزل پر لے جائے گا, جو برا راستہ ہے بری منزل پر لے جائے گا. جب بری منزل پر جائے گا دنیا بھی تھو تھو کرے گی, دنیا میں بھی, حشر میں بھی, قبر میں بھی لعنت کا طوق تیرے گلے میں ہوگا. اگر اچھا راستہ اپنا لے گا تو یقیناً دنیا بھی پیار کرے گی اور قبر اور حشر بھی بہت ہی اچھی ہو جائے گی. اور بعد اوقات کبھی کبھی ہم انسان کے دل میں آتا ہے کہ یار اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے, میرے پاس کیوں نہیں. حسد شروع ہو گیا, ایسے ہی ہے جی, جب حسد شروع ہو گیا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا. ایک بات یاد رکھیں, اس کو دیکھ کر شکر ادا کریں گے. جب شکر ادا کریں گے تو رب وہ چیز تجھے بھی عطا فرمائے گا جس کی طرف دیکھ کر تو رب کا شکر ادا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مولا اس کو دیا ہے, تیرا شکر ہے, مجھے بھی عطا فرما. یا ایسی خواہش کر مولا اس سے بھی بڑی چیز عطا فرما, تو انشاءاللہ اللہ دینے والا ہے. بعض اوقات یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ جو گورے ہیں جی, انہوں نے جہاز بنا لیے, فلاں چیز بنا لی, فلاں چیز بنا لی, آئٹم بم بنا لیا, فلاں بنا لیا, فلاں چیز بنا لی, دنیا کی طاقت ہے وہ.
ٹھیک ہے شاید وہ سچے ہیں, ایسے بھی ہوتا تھا نا بعض اوقات دل میں آ جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں سچے نہیں ہیں, سچا وہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے, آخری نبی سچے. اسی لیے تو آپ چاروں کتابیں پڑھیں, قرآن پڑھیں, زبور پڑھیں, انجیل پڑھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کتاب میں دیکھیں ہر نبی آیا ہے وہ کہتا آ رہا ہے, آ رہا ہے, آ رہا ہے, آ رہا ہے, آخری نبی آ رہا ہے. جب تشریف لے آئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا وہ نبی آ گئے, وہ نبی آ گئے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں. اسی لیے رب کائنات بھی فرمایا یہ آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا حضور کے فرمان کے مطابق, قرآن کے مطابق. تو بعض اوقات دل میں خواہش ہوتی ہے, دل کہتا ہے یار انہوں نے بڑا کچھ بنا لیا, ہم کچھ نہیں بنا سکے. جبکہ حضور فرما رہے ہیں تو تھوڑے دیے پر راضی ہو جا. انسان کی بات ہے نا, گورے کو اللہ نے کام کے لیے بنایا, تجھے عبادت کے لیے ہائے بھائی واہ ان کے ذمہ کام لگائے ہوئے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, تو اپنا کام کر, وہ بنا کے تجھے ہی دیتے ہیں نا, نہیں آ رہا ہے نا سارا کچھ, وہ خود تو نہیں کر رہے, ان کے ذمہ جو کام ہے وہ کرتے رہے. اسی لیے حضور فرمایا تو تھوڑے دیے پر راضی ہو جا, کل قیامت کے دن تیرے تھوڑے کیے پر رب راضی ہو جائے گا. تو یہ نہ سوچئے کہ انہوں نے بڑا کچھ بنا لیا, یہ سب کچھ بنا لیا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا, فلاں بندہ آ جائے, فلاں آ جائے, فلاں آ جائے, سبھی آ گئے جی, تو کسی کو جنت کسی کو دوزخ. جب ان کی باری آئے گی نا, علامہ صاحب یہاں میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ فرمائے گا وہاں پر میں نے تجھے دنیا کی طاقت بنایا, سب کچھ تیرے ہاتھ سے بنوا دیا, جہاز تک سب کچھ بنا دیا. روبوٹ کیا چیز ہے, 1 2 آل, آپ ایک کلک پر پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہیں. اللہ فرمائے گا سب کچھ, ساری طاقت تجھے بنا دیا, تو آج یہ بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے. تو یقیناً اس کی زبان خاموش رہے گی اور وہی انشاءاللہ کامیاب ہوگا جس نے اللہ کے لیے سب کچھ کیا ہے, نیکی کی, عبادت کی, نماز پڑھی, حج کیا, زکوٰۃ دی, اچھے عمل کیے, حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی پورے کیے. یقیناً وہی سرخرو ہوگا, رب بھی راضی ہوگا. اور انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب امت کی باری آئے گی, حضور بھی انشاءاللہ اپنی امت پر ناز کریں گے اور اللہ بھی حضور کی امت پر ناز کرے گا. زندگیاں ختم ہوئیں, قلم ٹوٹ گئے, لیکن آقا تیرا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. زندگیاں ختم ہوئی, قلم ٹوٹ گئے, آقا تیری شان کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. لکھوں گا حضور کے احسان کم سے کم, ستا فلک بنے دیوان کم سے کم, دریا درخت سبھی ہوں قلم دان کم سے کم, تب جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم. تعریف اس رسول کی کیا کر سکے بشر, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. امید کرتا ہوں آج کی نشست آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی. آخری کلام شامل کر لیتے ہیں. ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جن بھائیوں نے تعاون فرمایا ہے, سیفی ساؤنڈ سسٹم والے, رضوی پروڈکشن والے, برائٹ فلیکس والے, ABC گارمنٹس والے, مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن والے. جن بھائیوں نے تعاون فرمایا ان کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل ہی آپ کے ساتھ اسی وقت انشاءاللہ ملاقات ہوگی, نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ. دیکھتے رہیے بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن. انشاءاللہ کل ملیں گے اسی وقت, اسی لہجے, اسی لمحے, اسی محبت, اسی عقیدت کے ساتھ. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اور سلمان بھائی آخر میں انشاءاللہ کلام پیش فرمائیں گے. اسی کے ساتھ ہم آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے لیے. اللہ حافظ. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جانم سبحان اللہ. کیا شان تمہاری ہے.
اور نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، واہ واہ سبحان اللہ، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے، ماشاءاللہ، اور ہم چھوڑی کس در کو جائے تو کہاں جائے، بے شک ہم چھوڑی کس در کو جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر سبحان اللہ، تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، اور آپ نے سیف بھائی بڑا ہی پیارا موضوع چھیڑا تھا انسان کے حوالے سے، واہ واہ، لیکن جو سرکار کا کلمہ گو انسان ہے وہ کیا کہتا ہے، اس کا کیا ایمان ہے کہ کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے، میرا ہے کیا کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، واہ واہ سبحان اللہ، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، واہ واہ سبحان اللہ، ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت